حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے ممبر اقدس پر تشریف فرما تھے. انسان بیٹھتا ہے تقریر کرنے کے لیے ممبر پر تو ساتھ میں بعض اوقات بچہ آگے بیٹھ جاتا ہے. آپ تصور کریں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام اپنے ممبر نبوت پر جلوہ فرمائیں، سامنے صحابہ کی جماعت موجود ہے، بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، اور ساتھ میں امام حسن جو ابھی نو عمر ہیں، یعنی ابھی شہزادے ہیں، بچپن کا عالم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہے؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کو روایت کرنے والی بھی ایک صحابی رسول ہیں. صحابہ کو بھی اہل بیت سے کیسی محبت ہے، بڑی ایمان افروز روایت، اور صحابہ کے عشق پر قربان کہ انہوں نے اس پورے منظر کی گویا کہ ایک تصویر الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر کی ہے، جس کو منظر کشی کرنا کہتے ہیں. قصہ گو ہوتے ہیں وہ اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی عظمت و شان کے وہ حضور علیہ السلام کے اقوال کو بھی محفوظ کر کے آگے بیان کرتے ہیں، اور جس کیفیت میں حضور وہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کیفیات کو بھی حدیث کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام حسن آپ کے ساتھ منبر پر موجود ہے، بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے سے صاحبزادے ہیں، بظاہر عمر چھوٹی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی اپنے صاحبزادے کو دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے صاحبزادے کو دیکھتے ہیں، امام حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں. ینظر الیہ مرتن، اس طرح کے کلمات ہیں کہ کبھی حضور اپنے بیٹے کو، امام حسن اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں. یہ کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کی عظمت بیان کرتے فرماتے ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. سامنے عشرہ مبشرہ موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جو ہمارے سر کا تاج ہیں، اور امام حسن بظاہر عمر چھوٹی ہے. سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو، بادشاہ کو، سلطان کو، کنگ کو. حضور فرماتے ابنی ھذا سید، ہے میرے صحابہ یہ تمہارے سامنے جو میرا نواسا ہے، اگرچہ عمر چھوٹی ہے لیکن یہ میری امت کا سردار ہے. ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور پھر آپ نے علم غیب ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے صاحبزادے کی برکت سے اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح فرمائے گا. اور پھر وہ صلح کا ظہور ہوا. حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو صلح ہوئی تھی وہ اس حدیث کا، اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر اور پیشن گوئی کا نظارہ تھا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ امت اپنے نانا کی امت کے شرازے کو بکھیرنے سے بچاتے ہوئے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا جان کے دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بہتری کے لیے، مسلمانوں میں صلح کے لیے آپ نے اپنے مرتبے سے تنزل فرمایا. اگرچہ آپ خلافت کے حقدار تھے، آپ اہل تھے، آپ ہی حقدار تھے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اپنے نانا کی اس خبر کو، ان کلمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اتنی عظیم قربانی امام حسن نے پیش فرما دی. اور اپنی رضا سے علماء فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ اگر جنگ کا معاملہ ہوتا تو فتح حضرت امام حسن ہی کی ہونی تھی، لیکن انہوں نے جنگ کرنا گوارا نہ کیا کیونکہ سامنے عظیم صحابی رسول تھے اور حضور کی پیشن گوئی موجود تھی اور وقت کا تقاضا تھا اور مصلحتیں تھی. غیب سے کچھ اسباب تھے، غیب کے کچھ معاملات تھے جو امام حسن بخوبی جانتے تھے. آپ کی جو بصیرت تھی وہ آئندہ کے حالات کو ملاحظہ کر رہی تھی. آپ نے اپنے مرتبے سے تنزل کرتے ہوئے، یعنی حق ہونے کے باوجود حق حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دیا. اور ہم حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں نا، تو یہ امیر کب بنے؟ امام حسن کے ان کو خلیفہ بنانے کے بعد انہوں نے پھر ان کی بیعت کی. تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنے بڑے نواسے سے پیار ہے. علماء کہتے ہیں جو حضور نے فرمایا نا ابنی ھذا سید، چھوٹی سی عمر میں امام حسن کو حضور علیہ السلام سید فرما رہے ہیں، امت کا سردار فرما رہے ہیں. شارحین حدیث نے لکھا کہ اگر اس حدیث کے علاوہ امام حسن کی کوئی اور فضیلت نہ بھی بیان کی جائے تو یہ فضیلت ہی تمام فضیلتوں پر فائق ہے. کائنات کے جو سردار ہیں وہ ہم امام حسن کو اپنی امت کا سردار قرار دے رہے ہیں.